بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ سوال یہ ہے کہ مریم نواز یہ جان بوجھ کے کرتی ہیں یا غلطی سے ہو جاتا ہے؟ یہ عقل مانتی نہیں ہے کہ غلطی سے ہو جاتا ہوگا، کئی مرتبہ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کے والد کی ایک تصویر سامنے آئے جس کے بارے میں ان کو کوئی ٹیم یہ بتا دے کہ بھائی نواز شریف صاحب نے بھی یہاں پر کھڑے ہو کے تصویر بنائی تھی، اور وہ بغیر تصدیق کیے اس تصویر کو پوسٹ کر دیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کر یہ حرکت کی۔ لیکن سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ کیوں ثابت کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ نواز شریف بھی کشمیر میں آ چکے ہیں، یہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں، تصویر بنوا چکے ہیں، اور سیاسی طور پر وہ اس سے کیا فائدہ اٹھانا چاہتی تھیں؟ اس کا جواب میرے پاس ہے، اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں۔ اس کا جواب کیا ہے اور نون لیگ کی اسٹریٹجی کیا ہے کشمیر الیکشن کو لڑتے ہوئے، یہ میں آرگومنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا ہوگا۔ لیکن میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس مرتبہ جس ہزیمت کا اور شرمندگی کا سامنا مریم نواز کو کرنا پڑا ہے، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ پہلے بھی وہ ایسا ہو چکا ہے ان کے ساتھ کہ انہوں نے ایک تصویر پوسٹ کی اور پھر ان کو کسی نے ہلایا جلایا کہ بی بی یہ غلط ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ مثال کے طور پر اسی سال کے شروع میں جنوری میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس میں ہزارہ افراد کا قتل کر دیا گیا تھا یہاں کوئٹہ میں۔ تو مریم نواز نے وہاں پر 2 معصوم بچوں کی تصویر کو اپنی پروفائل پکچر لگا دیا تھا۔ تو پھر کسی نے بتایا کہ بھائی کیا ہو گیا، یہ 2014 کا واقعہ ہے اور یہ بچیاں 2014 کے دھرنے میں بیٹھی ہوئی تھیں جب آپ کے والد کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ تو مریم نواز کو جب ہلایا جلایا تو انہوں نے فوراً اس کی جو ہے ان بچوں کی، معصوم بچیوں کی جن کی تصویر وہ اس حکومت کے خلاف بیچنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اور وہ تصویر انہوں نے اپنی پروفائل پکچر فوراً تبدیل کی۔ تو یہ انہوں نے پہلے کیا۔ پھر اس کے بعد ایک آپ کو یاد ہوگا کہ بہاولپور جلسے کے لیے بینر تیار ہو رہے تھے، تو اس میں جو پی ٹی آئی کا جلسہ تھا، ابھی یہ اس کا بار بار شہباز گل ذکر بھی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی والے ذکر بھی کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جلسے کی تصویر اٹھا کر اور بہاولپور جلسے کی کیمپین کے لیے مریم نواز کی تصویر لگا دی گئی۔ پھر اسی طرح سے ایک اور جلسہ ہوا۔ اب جلسے میں لوگ جتنے بھی آتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا کہ نون لیگ کے جلسے میں لوگ زیادہ تھے کم تھے، پی ڈی ایم کے جلسے میں زیادہ تھے کم تھے، لیکن جو تصویر منتخب کی گئی اگین لاہور کے جلسے کے بعد شکریہ لاہور لکھتے ہوئے، وہ تصویر جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کے جلسے سے کو اٹھا کے لگا دی گئی، اور پھر جب پتا چلا کہ یہ تو آپ نے غلط تصویر پوسٹ کر دیا ہے، پھر اس کو ڈیلیٹ کرنا پڑا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی طرح سے کئی ایسے واقعات ہیں۔ مثال کے طور پہ نور دہاری کا ایک انٹرویو انہوں نے پوسٹ کیا، لنک پوسٹ کیا، اور اس لیے کہ اس کو انٹرویو کے شروع میں بتایا گیا تھا کہ یہ حکومت جو ہے یہ اسرائیل کے ساتھ کوئی مذاکرات کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے بتایا کہ مریم صاحبہ اسی انٹرویو میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں نور دہاری کہ یہ جو مذاکرات ہیں یہ نواز شریف کے زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے، اور نواز شریف بھی لوگ بھیجتے تھے وہاں پر مذاکرات کرنے کے لیے۔ تو فوری طور پر مریم نے وہ جو لنک ہے انٹرویو کا وہ ڈیلیٹ کر دیا۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ غلطی سے ہو جاتا ہے یا جان بوجھ کر ہوتا ہے؟ مجھے نہیں پتا ماضی میں، یا تو ان کی ٹیم نہ لائے کر ان کو تبدیل کرنی چاہیے، اور اگر وہ جان بوجھ کے کرتی ہیں تو ماضی میں جتنی ٹرولنگ ان کی ہو چکی ہے اس سے ان کو سبق سیکھنا چاہیے تھا۔ اب آج یہ جو اب تصویر پوسٹ کی گئی ہے جس میں وہ ایک جگہ پر ایک درخت کے پاس کھڑی ہیں اور ساتھ میں دریائے نیلم ہے، وہیں پر کسی زمانے میں ان کے بقول نواز شریف بھی آیا کرتے تھے یا کھڑے ہوئے تھے، اور لکھا تھا کہ اس کشمیر سے رشتہ بڑا پرانا ہے۔ تو یہ جو، اور پھر اس مرتبہ تو اس کو رپورٹ بھی کیا گیا، خلیج میگزین نے یہ رپورٹ کیا، ٹویٹ کی، اور آپ دیکھیے اس میں انہوں نے لکھا کہ پی ایم این لیڈر مریم نواز posted Photoshop picture of his father نواز شریف claiming historical love with کشمیر۔ تو یہ انہوں نے پوسٹ کیا۔ اب اس پر پھر طرح طرح کے لطیفے بنائے گئے، اور کچھ لوگ مطلب پھر ظاہر ہے فوٹو شاپ ہے تو پھر فوٹو شاپ تو سب کے لیے ہے، پھر باقی لوگوں کے لیے بھی ہے، لطیفے بنانے والوں کے لیے بھی ہے۔ پھر ایسی فوٹو شاپ پکچر سامنے آئی ہیں کہ نواز شریف چاند پر نیل آرمسٹرانگ کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کا استقبال کر رہے ہیں، اور پھر ایک جگہ پر جو ہے وہ ضیاء الحق کی قبر پر وہ کھڑے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ جرنیلوں سے رشتہ بڑا پرانا ہے۔ ٹونٹ کیا گیا ہے نواز شریف پر کیونکہ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز وہاں سے کیا تھا۔ پھر ایک جگہ پر وہ مال روڈ لاہور میں بارش کا پانی نکالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پھر شہباز گل نے ایک تصویر پوسٹ کی جس میں شہباز شریف بھی ہیں اور نواز شریف بھی ہیں، اور انہوں نے لکھا کہ فنکاری اور جال سازی سے رشتہ بڑا پرانا ہے۔ پھر ایک ماریہ ملک ہیں جو ٹویٹر صارف ہیں، انہوں نے اپنے سورسز سے یہ خبر پوسٹ کی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ نواز شریف برہم، گزشتہ روز مریم نواز کی فوٹو شاپ والی ٹویٹ پر سبکی کی وجہ سے نواز شریف نے شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے، اور اپنے ذرائع سے وہ بتا رہی ہیں کہ کچھ دن پہلے
پارٹی میٹنگ میں چچا شہباز شریف سے تلخ کلامی، اور کل والے ٹویٹ کے معاملے پر نواز شریف کا کہنا تھا کہ بچی کھچی سیاست کا جنازہ نہ نکالو ذرائع. تو یہ اب مجھے نہیں پتا کس کا اکاؤنٹ ہے، لیکن بہرحال ایک جو ہے وہ انہوں نے اپنے سورسز سے یہ خبر پوسٹ کی ہوئی ہے ٹویٹر پر. پھر ایک اور تصویر میں آرمی چیف اور عمران خان کی ملاقات کے بیچ میں نواز شریف کھڑے نظر آتے ہیں. تو یہ قوم لطیفے ایسے ایسے بناتی ہے، اور ہر معاملے میں ایسے ایسے لطیفے اور حصے مزاح جو ہے اس قوم کی وہ لاجواب ہے. یہ ہر موقع بعض دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خوشی کا موقع نہیں بھی ہوتا، اس میں بھی ایسے ایسے لطیفے. یہ مثال کے طور پر بجلی بند ہو گئی جی، 24 گھنٹے کے لیے بجلی بند ہو گئی، یا 12-13 گھنٹے کے لیے پچھلے دنوں کوئی فیلئر آیا تھا، بجلی پورا پاکستان بند ہو گئی تھی. ایسے ایسے لطیفے بنائے گئے تھے. تو ہم لوگ جو ہیں ہر چیز سے مزاح کا پہلو نکالتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک سنجیدہ بات ہے جو میں بھی کرنے والا ہوں. سنجیدہ چیز کیا ہے؟ یہ کیوں کیا مریم نواز نے؟ اور اس مرتبہ غلطی سے نہیں کیا. وہ جو ہزارہ بچوں کی پکچر جو ہے وہ پوسٹ کی گئی تھی، وہ غلطی سے کی گئی تھی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ جو نورداری کا انٹرویو کیا گیا وہ بھی غلطی سے کر دیا ہوا، لیکن یہ غلطی سے نہیں کیا گیا. کیوں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے کیا مقصد تھا ان کا. لیکن کئی ایسے ایسے لطیفے آپ دیکھیے کہ بن رہے ہیں، جو ہے وہ کشمیر میں وہ کسی اور کے ساتھ، اور لوگوں کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر تصویریں، دکان کے باہر کھڑے ہو کر تصویر بنا رہے ہیں، ٹوائلٹ کے باہر کھڑے ہو کر تصویر بنوا رہے ہیں نواز شریف. اور پھر ایک صاحب جو ہے وہ جگ لے کر آ گئے ہیں، مریم کے خالی گلاس میں جگ بھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ ٹرولنگ جو ہے وہ ان کی بہت ہو رہی ہے. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہ جان بوجھ کے اپنی ٹرولنگ کیوں کروائی ہوگی. دیکھیے، مریم کی اسٹریٹجی یہ ہے، ان کو یہ لگا پہلے دن سے انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی کہ 3 چیزیں ہم کشمیر میں جا کے الیکشن کیمپین میں کریں گے. ایک، عمران خان جو ہے وہ کشمیر فروش ہے، عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا. دوسری کہ عمران خان جو ہے وہ ایجنٹ ہے، اور یہ جو کشمیر ہے اس کا تشخص خطرے میں ہے، اس کو وہ ضلع بنا دے گا، آپ کشمیریوں کا تشخص خطرے میں ہے. اور تیسرا ان کی اسٹریٹجی تھی کہ میں ثابت کروں کہ میں نسلی کشمیری ہوں، میرے والد کشمیری، میں کشمیری، میری نانی کشمیری، میری دادی کشمیری. حالانکہ رنگ و نسل کی بنیاد پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، نسل کی بنیاد پر سیاست نہیں ہونی چاہیے کہ میں کشمیری ہوں مجھے ووٹ دو، یہ نان کشمیری ہے اس کو ووٹ مت دو. تو نسل کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے سیاست. لیکن یہ نعرہ ان کا بک نہیں سکتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر میں اگر آپ جائیں، اور میں گیا ہوں، میں نے دیکھا ہے وہاں پر ابھی الیکشن کیمپین کے لیے، اور میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا بھی تھا کہ میں کشمیر میں 92 کے لیے پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں، اور پروگرام جو ہے وہ 92 پر چل رہے ہیں، وہ سیریز چل رہی ہے. اب میں نے جب لوگوں سے بات کی ہے وہاں پر جا کر، تو لوگ تو اس حد تک کنسرنڈ ہوتے ہیں اپنے حلقوں میں کہ جی ہم اس کو ووٹ نہیں دیں گے کیونکہ یہ اس حلقے کا رہنے والا نہیں ہے، یہ تو اس حلقے کا رہنے والا ہے. تو یہاں تک جو ہے وہ لوگ کنسرن ہیں. تو جب اتنی ڈیٹیل سے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ ہمارا کینڈیڈیٹ تو آؤٹ سائڈر ہے، اس حلقے کا رہنے والا ہے، اور ہم اس کو اس لیے ووٹ دیں گے کہ اس کا گھر اس حلقے میں نہیں ہے، تو آپ سوچئے اتنی تفصیل. اور یہ معاملہ آپ کو میرپور میں بھی نظر آئے گا کہ جی یہ فلاں بندہ تو نکیال سے آ کے یا بھمبر سے آ کے لڑ رہا ہے. یہ آپ کو کوٹلی میں بھی نظر آئے گا کہ یہ بندہ تو کسی اور جگہ سے آیا ہوا ہے، جی وہاں پر الیکشن لڑتا تھا، یہ یہاں کا ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ آپ کو باغ میں بھی نظر آئے گا کہ جی یہ سردار تنویر الیاس کہاں سے آ گئے ہیں، جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. یہ مسئلہ آپ کو وادی نیلم میں بھی نظر آئے گا، جہاں کہا جاتا ہے کہ شاہ غلام قادر کو ہم کیوں ووٹ کریں، یہ جس حلقے سے الیکشن لڑ رہے ہیں یہاں پر تو رہتے ہی نہیں ہیں. تو یہاں پر تو لوگ اس ڈیٹیل کے ساتھ چیک کرتے ہیں کہ اس بندے کو ہم ووٹ کریں کہ نہ کریں. اب یہاں مریم نواز، جن کی پچھلی 4 نسلیں جو ہیں، کم از کم 4 نسلیں تو میں جانتا ہوں کہ وہ یہاں پر نہیں رہتی تھیں، اور پھر اگلی 2 نسلیں وہ بھی یہاں پر نہیں رہ رہی، بلکہ پاکستان تو کیا لندن چلی گئی ہیں، یہاں پاکستان بھی چھوڑ گئی ہیں، اور ان کی نسلیں پاکستان آنا بھی نہیں چاہتی. تو آپ جا کر یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کشمیری ہوں اور مجھے اس لیے ووٹ دیں کہ میں کشمیر کا، میرے آباء و اجداد کسی زمانے میں کشمیر آ کرتے تھے. آپ یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. بھائی لوگ تو یہ نہیں خرید رہے کہ یہ بندہ دوسرے حلقے میں رہتا ہے ہم اس کو ووٹ دیں. آپ یہ بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میری 5 نسلیں پشتے پہلے جو ہے وہ یہاں کشمیر میں رہا کرتے تھے، ہم کشمیری ہیں. تو یہ نعرہ نہیں بکنے والا. اور اسی نعرے کو بیچنے کے لیے ہر جلسے میں انہوں نے جا کر تقریر کی، ہر جلسے میں یہی کہا. بھائی جب آپ نے ہر جلسے میں یہ کہہ کر کوشش کر لی ہے اور یہ نعرہ نہیں بک رہا، تو پھر آپ کو مزید زور لگانے کے لیے ٹویٹ کرنے کے، یہ جھوٹی ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک الیکشن اسٹریٹجی کا حصہ تھا کہ ہم خود کو کشمیری ثابت کریں اور بتائیں کہ جی یہاں پر یہ پتہ نہیں یہ دماغ میں کہاں سے آیا کہ نواز شریف کی کہیں نہ کہیں جلسوں کی تصویر ہوگی، نواز شریف کی کشمیر میں بھی کوئی تصویر پڑی ہوگی. اسی مقام پر ثابت کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ اسی مقام پر نواز شریف بھی کھڑے تھے، اسی مقام پر بھی میں کھڑا ہوں، یہ جھوٹ گھڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب ایک شخص
جو ایک مرتبہ غلط بیانی کر چکا ہے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، اور بار بار ان کو اپنی چیزیں ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں پوسٹ کر کے، تو اس سے ایک لیڈر کے بیہیویئر کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا مزاج کتنا سنجیدہ ہے، وہ کتنا لائل ہے، وہ کتنا سچا ہے، وہ کتنا امانت دار ہوگا، وہ کتنا سچ بولتا ہوگا باقی معاملات میں، کہ ایک شخص جو ہے وہ پوسٹ کر دے ایک چیز، فوٹو شاپ کرا کے پوسٹ کر دے، تو اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی۔ تو میرا خیال ہے یہ جو اسٹریٹجی یہ کاؤنٹر فائر ہوئی ہے، کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہوئی ہے، یہ اسٹریٹجی یہ ثابت کرنا کہ ہم کشمیری ہیں اس لیے ہمیں ووٹ کریں، حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں کا یہ ایشو ہی نہیں ہے، اور یہ بیانیہ وہاں پر بن ہی نہیں پایا کہ کشمیری یا نان کشمیری۔ اور یہ جو عمران خان کے خلاف کیمپین کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کشمیر کا تشخص ان کی وجہ سے خطرے میں ہے، یہ بھی نعرہ نہیں بن پایا۔ وہاں پر نعرہ بنا ہے کہ جی یہاں کشمیر میں کرپشن بہت ہے، بے روزگاری بہت ہے، ہماری سڑکیں نہیں بنی۔ جس جگہ پر جا کر مریم نے تصویر کھنچائی ہے شاردہ کے کسی آس پاس کسی پوائنٹ پر، مریم صاحبہ نے وہاں پر 20 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے میں طے کیا ہوگا۔ میں نے بھی اتنی دیر میں کیا، کیرن سے اگر آپ شاردہ چلے جائیں تو 2 گھنٹے لگتے ہیں 20 کلومیٹر کے سفر میں، اب یا آپ لوات سے چلے جائیں تو 20 کلومیٹر کا سفر 2 گھنٹے لگتے ہیں، کیرن سے تو شاردہ 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سڑک ٹوٹی ہوئی ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑک ہے، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شاردہ تک آنا عذاب ہو جاتا ہے۔ سیاحوں کا بھی یہ شکوہ اور کشمیریوں کا بھی یہ شکوہ ہے کہ اس وجہ سے ہماری ٹورزم جو ہے وہ پروموٹ نہیں ہو رہی، تو یہ سڑک کیوں نہیں بنائی گئی۔ لوگوں کے یہ مسائل ہیں، لوگوں کی یہ مسائل نہیں ہے کہ آپ کشمیری ہیں یا کشمیری نہیں ہیں، لوگ پرفارمنس مانگتے ہیں۔ اب راجہ فاروق حیدر صاحب سے لوگ پرفارمنس مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ نے 5 سال حکومت کی ہے، کیا کام کرائیں۔ یہ ہے مسئلہ، یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر سے رشتہ بڑا پرانا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ مریم بی بی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ بری طرح سے فلاپ ہوئی ہے، وہ کامیاب نہیں ہوئی، بری طرح سے فلاپ رہی ہے، اور اس کا شاید اس کی بجائے اگر کوئی اور اسٹریٹجی بنائی گئی ہوتی، کہا گیا ہوتا کہ جی دیکھیں یہ ہم نے کام کرائے، یہ دیکھیں ہم نے ہسپتال بنایا، یہ دیکھیں فلاں سڑکیں بنا دی ہیں، یہ والی بھی بنا دیں گے، یہ دیکھیں ہماری کارکردگی ہے، یہ ہم نے پروجیکٹس لگائے ہیں، یہ ہم نے اسکول بنائے ہیں، یہ ہم نے چیزیں کی ہیں، اور یہ دیکھیں عمران خان نے پاکستان میں کام نہیں کیا، عمران خان مہنگائی کر دی، یہ نعرہ لگایا جاتا تو شاید کچھ بہتر بکتا۔ لیکن یہ جو رشتہ بیچ رہے ہیں یہ رشتہ بکنے والا نہیں ہے، رشتوں کے معاملے میں جو ہے وہ کشمیر کے ساتھ رشتہ کمزور بات لگ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔